نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ سورہ الرحمن میں جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے مجرمین کا حال بیان کیا ہے کہ وہ جو مجرم ہوں گے، جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اب ان آیات میں اس کے برعکس جو فرما بردار ہیں، جو اللہ کے ماننے والے نیک لوگ ہیں، ان کو اللہ کیا مقام عطا کرے گا۔ فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ، جو ڈر گیا، مقام ربہ، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے، جنتان، تو اس کے لیے 2 باغات ہوں گے جنت کے اندر۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ دنیا میں اس طرح رہنا، جواب طلبی کے احساس کے ساتھ کہ مجھے ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور مجھے اپنے ہر عمل کا اللہ کو حساب دینا۔ یہ ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا، کہ اس احساس کے ساتھ زندگی کو بسر کرنا کہ میرے ہر کام جو ہے اللہ کی نظر میں ہے، میں جو کچھ بولتا ہوں اللہ اس کو سنتا ہے، میں جو کچھ کرتا ہوں اللہ اس کو دیکھتا ہے، حتیٰ کہ میرے دل میں جو گمان گزرتے ہیں اللہ ان سے بھی واقف ہے۔ اس احساس کے ساتھ زندگی گزارنا، اس کو کہتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اس احساس کے ساتھ رہے گا اور جو یہ ڈر کر رہے گا، اس کو میں جنت میں 2 باغات عطا کروں گا۔ اب ان کی حقیقت کیا ہے ان 2 باغات کی، تو یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، جب ہمارے سامنے آئیں گے تو پتہ چلے گا۔ یہ متشابہات میں سے ہیں۔ جنت بذات خود، جنت کا مطلب ہی باغ ہے، یہ ایک تو پوری اس کا نام ہے، اور اس کے اندر پھر ظاہر اور باغات ہیں۔ یہ جنتان، جو 2 باغات کا ذکر اللہ نے کیا، وہ باغات ہے جو بڑی جنت کے اندر انسانوں کو، اللہ کے ان نیک لوگوں کو ملیں گے۔ ایک ہوتا ہے کہ اللہ کے خوف سے کسی گناہ کا خیال بھی دل میں نہ آنا، یہ تو سب سے بڑا مقام ہے۔ یعنی اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی جواب طلبی کی وجہ سے دل کے اندر گناہ کا خیال بھی نہ آئے، یہ تو آخری منزل ہے جس تک انسان کو پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر گناہ کا خیال دل میں آ گیا، اس سے اللہ نے پکڑ نہیں رکھی، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ جب تک کہ گناہ عملاً کر نہ لے، گناہ کا خیال دل کے اندر آ گیا، گناہ کا پلان بھی کر لیا، لیکن عین آخری لمحے میں اس وجہ سے بچ گیا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس میں بھی بڑا اجر ہے۔ یہ آیت ان سب چیزوں کو کور کرتی ہے۔ ایک وہ شخص کہ جس کے دل میں اللہ کے گناہ کا خیال آتا ہی نہیں، بہت بڑا مقام ہے، اور دوسرا خیال تو آتا ہے اور بعض اوقات پلان بھی کر لیتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، لیکن آخری لمحے میں اللہ کے خوف سے ڈر جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ بشارت ہے۔ اور اس کی ثبوت جو ہے وہ حدیث ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ نے 3 آدمیوں کی کہانی بیان فرمائی ہے۔ یہ آپ لوگوں نے اکثر سنی ہے کہ جو غار میں بند ہو گئے تھے، غار کے منہ کے پتھر تھا، سب نے اپنی اپنی دعا کی کہ یا اللہ میرے اس نیک عمل کے بدلے اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ان میں سے ایک کی دعا کیا تھی، ان میں سے ایک کی دعا یہ تھی کہ یا اللہ میری ایک چچا زاد بیٹی تھی، میرے اس کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، تو ایک دن میں نے اس کو قائل کر لیا جمع کے لیے، اور عین اس حالت میں کہ جب میں اس کی 2 ٹانگوں کے، یہ الفاظ، 2 ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو مجھے اللہ کا ڈر آ گیا، اللہ کا خوف آ گیا، اور میں نے عین آخری لمحے میں اس کام کو چھوڑ دیا۔ یا اللہ یہ اگر میرا یہ عمل تیرے ہی لیے تھا تو پتھر کو ہٹا دے۔ حضور نے فرمایا کہ پتھر کافی سارا سرک گیا۔
تو یہ بھی ہے، یعنی آخری لمحے کے اندر بھی اگر انسان بچ جائے صرف اس وجہ سے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ بشارت موجود ہے، یہ دو باغات موجود ہیں۔ لیکن کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ انسان اور آگے بڑھے اور اس کے دل کے اندر بھی گناہ کا خیال، نافرمانی کا خیال نہ آنا پائے۔ فرمایا کہ ذوات افنان، یہ جو باغات ہوں گے اس کے اندر اس کی جو درخت ہوں گے اس کی بہت ہی زیادہ ٹہنیوں والے ہوں گے۔ افنان کہتے ہیں ٹہنیوں کو، برانچز کو۔ اب جب درخت بہت زیادہ ٹہنیوں والے ہوں گے، اس کا مطلب ہے کہ بہت گھنے درخت ہوں گے۔ جب بہت گھنے ہوں گے تو بہت پھلدار بھی ہوں گے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو اس کے اندر جو درخت ہوں گے بہت زیادہ پھلدار ہوں گے، بہت زیادہ گھنے ہوں گے، بہت زیادہ سایہ ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنوں اور انسانوں تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو، اس کی شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان باغات کے اندر فرمایا کہ پھر دو چشمے بھی ہوں گے اور دونوں چشمے بہتے بھی ہوں گے۔ اب دو کا ذکر چل رہا ہے، اب اس کے اندر حکمت کیا ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں، یہ آیات متشابہات میں ہے۔ جب اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے، اللہ ہم سب کو عطا فرما دے تو اس کی حقیقت تو پھر ہی سامنے آئے گی۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، اور پھر ان باغوں کے اندر جو پھل ہوں گے وہ بھی دو قسم کے ہوں گے، وہ بھی جوڑا ہوں گے، یعنی ہر پھل ہوگا تو سیب ہی، لیکن سیب کی دو قسمیں ہوں گی، آم ہے ہوگا تو آم ہی، آم کی بھی دو قسمیں ہوں گی۔ اب ان قسموں کے اندر آگے پھر کیا کیا نعمتیں اللہ نے مقرر کر رکھی ہیں، تو یہ اللہ پاک ہم سب کو عطا فرما دے۔ فرمایا کہ متقین علی فرش بطائنها، اور یہ جو جنتی جو ہے اس مقام کے جنتی یہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے اپنے فرشوں پر، اور وہ جو فرش ہوں گے ان کا جو استر ہوتا ہے، استر کہتا ہے جو اوپر والا کپڑا ہوتا ہے، جو اصل کپڑا نہیں ہوتا، جو اوپر والا کپڑا ہوتا ہے، من استبرق، یہ خاص قسم کے ایک ریشم کا بنا ہوگا۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ایک استر کا اگر یہ عالم ہے تو اصل لباس کا کیا عالم ہوگا، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور یہ جو دونوں جو باغات ہیں ان کے جو دونوں کے جو پھل ہیں وہ جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی جو ہے جنتی ہے اس کی پہنچ کے اندر ہوں گے، اس کو وہاں سے توڑنے کے لیے جانا بھی نہیں پڑے گا، وہ پھل جو ہے خود اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اور ان باغاتوں کے اندر ان نعمتوں کے اندر جو ہے فرمایا کہ بڑی شرمیلی جھکی ہوئی نگاہوں والی عورتیں ہوں گی جنتیوں کے لیے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اس کو نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے ان سے پہلے چھوا ہوگا، یعنی جنات کے لیے جنات کی نسل میں سے ہوں گی، اس کو کسی جن نے نہیں چھوا ہوگا، اور انسانوں میں سے انسانوں کی نسل میں سے ہوں گی، ان کو پہلے کسی انسان نے نہ دیکھا ہوگا نہ چھوا ہوگا، اور وہ بڑی شرمیلی نگاہوں والی ہوگی، شرم و حیا والی ہوگی۔ یہ عورت کی بڑی صفت ہے، یعنی عورت جس عورت کے اندر شرم و حیا نہیں ہے وہ گویا کہ عورت ہی نہیں ہے، یہ عورت کی بنیادی صفت ہے۔ اس بنیادی صفت کی وجہ سے اللہ نے اس کو اکرام فرمایا ہے، اعزاز فرمایا ہے کہ یہ اس کی خاص صفت ہے، اور یہ اتنی بڑی صفت ہے کہ دلوں کی دنیا بدل دیتی ہے۔ ایک ہمارے وہاں ابوظبی کے اندر گورنمنٹ ایک سینٹر بنا رکھا ہے، نیو مسلم سینٹر، وہاں گورنمنٹ ان کو تعلیم دیتی ہے، فیسلٹیز دیتی ہے، تو میں بھی اکثر وہاں پہ چلا جاتا ہے، ویسے ذرا نئے مسلمانوں سے مل کے ذرا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ وہ بڑی مسجد ہے، اس کے بیسمنٹ کے اندر وہ پورا سینٹر بنا ہوا ہے۔ اس سینٹر کا جو انچارج ہے وہ ایک فلپائن کا ایک پروفیسر ہے جو سائیکالوجی کا وہاں پڑھاتے ہیں۔ تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا تھوڑی سی تنہائی مل کے کہ آپ کیسے مسلمان، وہ بھی نیا مسلمان تھا، کہ آپ کیسے مسلمان ہیں، کس چیز نے آپ کو انسپائر کیا، انکریج کیا مسلمان ہونے پہ؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں جب ابوظبی میں آیا تو اس وقت میں غیر مسلم ہی تھا، عیسائی تھا، تو یہاں پہ کچھ عرصہ میں رہا، تو چونکہ سائیکالوجی میرا سبجیکٹ ہے تو میں نے دیکھا کہ مسلمان عورت اور غیر مسلم عورت اس دونوں میں ایک بنیادی فرق تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ مسلمان عورت جب بات کرتی ہے تو نگاہوں کو جھکا کے بات کرتی ہے، اور غیر مسلم بات کرتی تو نگاہوں سے نگاہیں ملا کے بات کرتی۔ کہتے یہ بہت بڑا فرق تھا، کیونکہ میرا جو سبجیکٹ نفسیات تھا تو میں نے اس پہ غور کرنا شروع کیا کہ یہ کیا وجہ ہے، کس چیز نے مسلمان عورت کے اندر یہ حیا ڈال دی ہے کہ وہ نگاہوں کو جھکا کے بات کرتی ہے، اور کس چیز نے ان کو بے شرم کیا ہوا ہے غیر مسلم کو۔ کہتے میں نے اس پر تحقیق شروع کی، کرتے 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 مجھے اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ ان کے مذہب کا اثر ہے، یہ ان کی قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں ان کا اثر ہے کہ مسلمان عورت کو اللہ نے شرم و حیا عطا فرمایا۔ اسی تحقیق کے نتیجے نے کہتے اللہ نے مجھے اسلام عطا فرمایا۔
اب وہ ماشاءاللہ بڑے ہی عالم فاضل ہو گئے تھے اور اس پورے سینٹر کے انچارج سے، تو یہ معمولی بات نہیں ہے، یعنی شرم و حیا کا ہونا معمولی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ الحیاء من الایمان، حیا جو ہے، شرم جو ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان میں سے ہے، ایمان اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ یعنی مسلمان مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن مسلمان عورتوں کے لیے تو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، اور اللہ نے اس کی خاص صفت بیان فرمائی کہ جنتی عورتیں جو ہیں وہ شرمیلی ہوں گی، نگاہیں جھکی ہوں گی، اور ان کے اندر حیا ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنوں اور انسانوں کی نسلوں، تو تم اللہ کی کون کون سی شان کو جھٹلاؤ گے؟ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، اور یہ جو عورتیں ہیں یہ اس طرح محسوس ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان ہے، یہ دو یعنی قیمتی موتی ہیں، یعنی اس طرح محسوس ہوگی گویا یاقوت کی بنی ہوئی ہیں یا مرجان کی بنی ہوئی ہیں، اس طرح دیکھنے والوں کو پتہ چلے گا۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، فرمایا کہ اے جنتیوں، پھر نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ کا احسان ہوتا ہے، اللہ کریم انسانوں کو شرمسار نہیں کرنا چاہتے، دیں گے اپنی رحمت سے، لیکن اللہ انسانوں کو یہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری نیکی کے بدلے میں دیتا ہوں، حالانکہ اللہ کی رحمت سے ملے گا۔ تو فرمایا کہ اے جنتیوں، تمہاری اس احسان کا بدلہ، تمہاری اس نیکی کا بدلہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ بھی نیکی کی جائے، اور وہ نیکی یہ ہے کہ میں تمہیں جنت عطا فرما دوں گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرما دے۔